بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن پاکستان کے دورے پر ہیں اور پاکستان میں انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ وینڈی شرمن کی ملاقات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ دورہ پاکستان کا باضابطہ طور پر پہلا دورہ ہے ان واقعات کے بعد جو افغانستان میں ہوئے ہیں، یعنی افغانستان میں طالبان حکومت کے بعد باضابطہ طور پر یہ پہلا پاکستان اور امریکہ کا رابطہ ہے۔ نائب وزیر خارجہ یہاں پہنچی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور افغانستان کے حوالے سے دیر پا گفتگو ہوئی ہے اور آگے مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اس موقع پہ کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ دو طرفہ تعلقات علاقائی مقاصد کے حصول کے لیے اور مفادات کے حصول کے لیے منظم ڈائلاگ، منظم مذاکرات یہ انتہائی ضروری ہیں۔ آرمی چیف کے ساتھ جو امریکی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے اس میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کا حامی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو امریکہ بھی کہتا رہا ہے اور پاکستان بھی یہ کہتا رہا ہے، لیکن افغانستان کے تناظر میں یہ معاملہ اس لیے بھی اہم ہے کہ وہاں پر اب ظاہر ہے طالبان کی نئی حکومت کا قیام عمل میں آ چکا ہے، لیکن معاشی لحاظ سے افغانستان کو چیلنجز درپیش ہیں۔ ان کے بہت سے جو پیسے ہیں وہ پابندیوں کے باعث ابھی تک طالبان حکومت کو نہیں مل پائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حکومت اور عالمی تنظیمیں بھی افغان عوام کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی اپیل کر رہی ہیں۔ تو امریکی نائب وزیر خارجہ کا یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، ہماری کیا توقعات ہیں اور ان کی ہم سے کیا توقعات ہیں، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے سابق سفیر محترمہ نائلہ چوہان صاحبہ کو۔ بہت شکریہ نائلہ چوہان صاحبہ، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا۔ نائلہ صاحبہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے تو اگر اس دورے کی اہمیت پر ہم بات کریں تو یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کیا توقعات ہیں ہماری امریکہ سے اور امریکہ کی ہم سے، خاص کر یہ افغانستان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جاوید صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ یہ بہت ہی اہم ایک دورہ تھا۔ جہاں تک توقعات کی بات ہے، وہ جیسے آپ نے فرمایا گیونگ اے جسٹ کہ فارن منسٹر نے اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کیا کہا کہ ہم ایک مثبت قسم کا رابطہ امریکہ سے چاہتے ہیں۔ ایک ہمارا جو ان سے کوئی آج تو ہماری ان سے نہیں ہوئی ریلیشن شپ، ہماری جب سے آزادی ہوئی ہے اس وقت سے امریکہ سے ہمارے ریلیشن شپ ہے، کولڈ وار کے زمانے میں بھی تھی اور پوسٹ کولڈ وار بھی رہی اور اب بھی رہی، لیکن سم ہاؤ وہاں سے جو جب ان کا وینڈی شرمن کا وزٹ ہوا، پہلے وہ نیو دہلی گئیں، وہاں پہ انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹس دی جن کو آبویسلی ہمارے پڑوسی ملک نے جس طرح ان کا میڈیا اچھالتا ہے باتوں کو اچھالا جان بوجھ کے ایک رنگ ڈالنے کے لیے، لیکن یہاں پہ آئیں وہ تو آف کورس کاؤنٹر ٹیررزم سنس 9/11 بہت ایک اہم موضوع ہے تمام ممالک کے لیے، اور پاکستان نے اس میں بہت قربانیاں دی ہیں، اور جب سے ہم اس میں ہم نے ایک مثبت رول پلے کیا ہے جو کہ ہم اب بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس دورے میں بہت سی چیزیں واضح ہوئیں۔ ان کی جو یہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں انہوں نے شاید وہ ایک نظریے سے آئی تھی، لیکن یہاں پہ ان کی معید یوسف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، فارن منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی، آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی، تو دیٹ اٹ سیلف گیوز یو این آئیڈیا کہ ان کے کیا انٹرسٹ تھے، اور ہم جو ہیں ہم نے اس میں ہر لیول پہ، اور آپ نے وہ آرٹیکل بھی پڑھا ہوگا معید یوسف کا جو کہ فارن پالیسی جرنل میں آیا، ہماری توقعات انہوں نے بڑے اسپیل آؤٹ کر دی اس آرٹیکل میں بھی، اور اس ملاقات میں بھی یہ باتیں ری ایٹریٹ ہوئیں۔ جہاں تک مستقبل کی بات ہے، میں تو بہت ڈپلومیٹ ہیز ٹو بی این آپٹمسٹ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اور یہ ریلیشنز جو ہیں
we can't reinvent the wheel. ठीक है. अब जो डायनामिक्स है इंटरनेशनल सिस्टम के वो चेंज हो रहे हैं. अमेरिका का फोकस ज़्यादा अब चीन को कर्टेल करने का है, लेकिन क्या कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो वो तिनका जो ढूंढ रहे हैं क्या वो खड़ा हो सकेगा या इनको खड़ा होने में मदद देगा. अच्छा नाइला चौहान साहब, हमारा भी एक हमसे जब बात करते हैं तो हम सिक्योरिटी रिलेशनशिप की बात करते हैं. अमेरिका सिक्योरिटी रिलेशनशिप पे ही फोकस होता है, और हम ये बात भी करना चाहते हैं, ये जब वज़ीर ख़ारजा साहब ने जो बात की है कि दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई मक़ासिद का हुसूल, ये उससे बढ़ के है कि हमें इससे बढ़ के भी आगे जाना होगा. ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का भी कंसर्न है, और पाकिस्तान मुतासर रहा है, दहशतगर्दी की जंग में मुतासर रहा है. हम भी यही चाहते हैं और हमेशा से चाहते रहे हैं कि वहाँ पे अमन कायम हो और वहाँ पे वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम हो. अब ये जो ममालिक हैं, जो स्टेक होल्डर रहे बराह रास्त 20 साल तक अमेरिका और नेटो यहाँ पर मौजूद रहा, उनके साथ हमारे भी बराबरी की सतह पे ताल्लुकात भी होने चाहिए, और हमें मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, बजाय इसके कि हम जो दिल्ली में उन्होंने कहा, ज़ाहिर है वो लोकल ऑडियंस को एड्रेस कर रही थी, तो हमें इस पे भी फोकस करना चाहिए और अमेरिका को भी इस पर फोकस करना चाहिए. आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जब हम लफ्ज़ हमेशा की बात करते हैं तो वो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में है. ठीक. क्योंकि जब आप रवाबित की बात करते हैं, जब से हमारी आज़ादी हुई 1947, हमारे रवाबित बड़े डाइवर्स रहे हैं. एफपैक तो आपका बाद में आया है. ठीक. ये तो हमारी जो रवाबित की तारीख़ है उसमें तो ये मतलब रीसेंट आप कहेंगे ना, ये तो 9/11 के बाद आपने एफपैक का सिलसिला शुरू किया. 1979 में जब सोवियत के साथ था मसला, उस वक्त से ये इन्होंने, मतलब उस वक्त तो मुजाहिदीन थे और पाकिस्तान हीरो था, लेकिन उसके बाद जब 9/11 हुआ तो इन्होंने एफपैक का एक पैकेज कर दी. लेकिन 9/11 कोई इतनी पुरानी बात नहीं है. लेकिन हमारे रवाबित तो जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने जो हमारे पहले से डायलॉग हो रही हैं, मतलब आप 1947 से कितनी दफ़ा आप देखिए अयूब खान की किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, उसमें भी उन्होंने यही बात कही थी कि तमाम दुनिया में आप अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं, दे आर ऑल इक्वल, सबके वोट्स इक्वल होते हैं, आप सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, आप म्यूचुअल इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके मुताबिक आप आगे बढ़ते हैं. और वही बात फॉरेन मिनिस्टर ने रिटरेट की और उसको रिन्यू किया कि अब वो प्रिज्म ऑफ एफपैक जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए. अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत आई या बनने को जा रहे हैं, वो अभी कामिलन बने नहीं हैं, वो उनकी जो स्लो पेस है वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि वो सोच समझ के, उम्मीद है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे. लेकिन हमारा जो अमेरिका से नाता है वो हमेशा से पॉजिटिव रहा है, लेकिन हमारे अमेरिकी दोस्त कभी कभी भूल जाते हैं और वो सिर्फ इन पिछले 20-30 सालों में वो अपने विजन को इम्प्रिजन कर देते हैं. लेकिन रवाबित तो बहुत बसी हैं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान साइड ने इस बात पे ज़ोर दिया है कि देखिए वो जो हो रहा है वो हो रहा है, हम जो एक पॉजिटिव रोल कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे. लेकिन इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री अफ़गानिस्तान, वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर सॉवरेनिटी एंड वी हैव टू हेल्प देम. आप अगर सैंक्शंस लगाएंगे, उनके लोगों को भूखा मार देंगे और फिर आप तवक्को करते हैं कि वो आपकी जो है वो डिक्टेट्स को फॉलो करेंगे, ऐसे नहीं होता. आपको उनकी भी इज़्ज़त करनी है और उनके मसाइल में मदद करनी है. और इसे जो मोइज़ जोसेफ ने भी अपने आर्टिकल में लिखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ टू गेट टुगेदर. जैसे जब उन्होंने फाइट अगेंस्ट टेरर में सारे इकट्ठे हुए थे, तो अब उनको मदद करनी है. आपको याद होगा जब 1979 में भी ये सब कुछ हुआ और उसके बाद जब ये फॉल ऑफ सोवियत यूनियन हुआ, तो हमें यही डर था कि ये सब कुछ कर कर आके छोड़ जाएंगे. तो उन्होंने कहा नहीं 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 हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ गए. फिर जब 9/11 हुआ
پھر واپس گلے مل گئے پرانے دوست جو ہے دوستیاں تازہ ہو گئی. بالکل ٹھیک. اس وقت بھی ہم نے کہا کہ دیکھیے ہمارا ایک تجربہ آپ سے ہو چکا ہے تو اب اس تجربے کو دہرائیے گا نہیں. ٹھیک. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ وہاں سے نکلے ہیں جلدی میں وہ بذات خود ایک بڑا غلط میسج تھا. یہ تاثر پھر کیوں اٹھتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہی صورتحال ہو جائے, کیونکہ افغانستان کا معاملہ اب امریکہ ختم کر چکا ہے, وہ یہاں سے جا چکا ہے تو اس کا انٹرسٹ نہیں ہے اس خطے کے اندر, اس طرح سے مفادات نہیں رہے, تو امریکہ اس خطے کو اس طرح سے نہیں دیکھے گا جیسے پہلے دیکھا کرتا تھا. آپ کے خیال میں کیا وہ یہ دوبارہ افورڈ کر سکتا ہے, حالانکہ وہ تو انگیج کر رہا ہے, اب قطر میں بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع ہیں؟ دیکھیے آپ نے بڑی گہری بات کی ہے جس کے دو پہلو ہیں. ایک تو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں, ٹھیک. وہ جو ان کی نظر ہے وہ بدل رہی ہے بیکاز انٹرنیشنل سسٹم بدل رہا ہے. جو پرانے پیرامیٹرز اور ڈائنامکس تھے وہ چینج ہو چکے ہیں. سو اب وہ کولڈ وار کا تو ڈائنامکس نہیں ہے, ٹھیک. لیکن وہ اس کو جو رینیوڈ ویژن ہے اس میں وہ کتنی حقیقت پسندی سے کام لیتے ہیں وہ ہمیں جائزہ لینا ہے. کیونکہ چین کا بذات خود بھی امریکہ سے بڑے ڈیپ ٹریڈ ریلیشنز ہیں. امریکہ چین سے زیادہ لمبی ٹریڈ وار نہیں کر سکتا. ٹھیک. اور اب جو اس نے اتنی جنگیں لڑی ہیں تو آبویسلی اکانومی ہٹ ہوتی ہے, ان کی بھی ہوگی, تو وہ بھی they can ill afford to have this kind of antagonism. لیکن جو الائنسز بن رہے ہیں جیسے آپ کوڈ کو آپ نے دیکھا جی. کہ وہ سارا بنا ہی ہندوستان, آسٹریلیا, یو ایس اے اور جاپان. ٹھیک ہے, یہ کوڈ تھا. وہ اس کے ابھی سمٹ بھی they were planning. تو وہ کیا کر رہے تھے, وہ چین کو مارجنلائز کرنے کی کر رہے تھے بیکاز آف دا پالیٹکس ان دا ساؤتھ چائنا سی. کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے. اب آسٹریلیا نے نئی نیوکلیئر پاورڈ سب مرینس بھی لے لیے, جبکہ ان کے واٹرز میں ان کے نیوزی لینڈ کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ نیوکلیئر فری زون ہے, تو یہ سب مرینس کہاں چلائیں گے جب انہوں نے خود اس بات پہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ نیوکلیئر فری زون ہے. ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ آکس ہو گیا, آسٹریلیا, یو کے اینڈ یو ایس اے, وہ ایک الائنس بن رہا ہے. لیکن ہمیں دیکھنے کہ ہم اپنے فوائد کیسے اس میں سے نکال سکیں. ہمارے چائنا سے الحمدللہ اچھے روابط ہیں, جو تھوڑے بہت ہچز بھی ہوں گی. آئی ایم شیور وی آر گوئنگ ٹو آئرن اٹ آؤٹ بیکاز اٹس ان آور میوچل انٹرسٹ. لیکن ہمارا رشتہ جو ہے چین کے ساتھ وہ ایک رسپیکٹ کا ہے, ایک ٹرسٹ کا ہے. ٹھیک. اور وہ ٹرسٹ ٹائم ٹیسٹڈ ہے. چین نے کبھی ہمیں یہ نہیں وعدہ کیا اور پھر اس سے مکرے ہوں. ٹھیک. جو انہوں نے کہا وہ نبھایا. ٹھیک ہے. اور ہم نے جو کہا ہم نے بھی نبھایا. ٹھیک. تو اس لیے ہماری ان سے میوچل رسپیکٹ اور ٹرسٹ کا ریلیشن. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. نائلہ چوہان صاحبہ سابق سفیر ہمارے ساتھ محو گفتگو تھیں, اور ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں نئے الائنسز بن رہے ہیں اور پاکستان بھی ان الائنسز کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے. پاکستان نے کیسے انہیں اپنے فوائد کے لیے استعمال کرنا ہے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ اب سے نہیں ہیں بلکہ ایک زمانے سے ہیں. ان کو ظاہر ہے پاکستانی حکام کا جو کہنا ہے کہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو بڑی گہری نظر سے دیکھتا ہے اور علاقائی مقاصد کے لیے ان تعلقات کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. بلوچستان میں سیاحت کے حوالے سے کیا مواقع موجود ہیں, کون کون سی جگہیں ہیں؟ سیاحت کے لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان میں جو سب سے زیادہ پوٹینشیل رکھنے والا ہے وہ بلوچستان ہی ہے. پاکستان کا سب سے زیادہ کوسٹل ایریا وہ بلوچستان کے ساتھ ہی ہے. کون سی ٹورزم کی جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ, اور اس کے اوپر اب تک کیا کام ہوا ہے؟ ویرائٹی آف پلیسز ہیں, ایریا بھی بہت زیادہ ہے, کلچرل ہیریٹیج بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے فار ٹورسٹ.
پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف امریکی حکام پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں. افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے بھی پاکستان اور امریکی حکام کے رابطے ہوئے ہیں, اور اب وینڈی شرمن پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں اور پاکستانی حکام سے ملاقات کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں, اور یہ نئی عبوری حکومت کے قیام کے بعد پہلا باضابطہ رابطہ ہے جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ہو رہا ہے, اور وہاں پر دوحہ معاہدے پر عمل درآمد, اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی معاشی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی بنیادوں پر افغانستان کے لیے امداد پر بات چیت ہو رہی ہے. یہ ایک اہم معاملہ ہے, اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کے لیے امن و امان کی صورتحال بدستور ایک چیلنج ہے. قندوز میں ایک مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے جس میں شدید جانی نقصان ہوا ہے. کیا صورتحال ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی بنیادوں پر جو امداد کا سلسلہ ہے وہ پاکستان سے بھی افغانستان کے لیے جاری ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار اور پاک افغان کوآپریشن فورم کے ڈائریکٹر جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد. بہت شکریہ اسحاق صاحب. سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ظاہر ہے وہاں پہ عبوری حکومت تو قائم ہو چکی ہے اور اب کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں پہ وسیع البنیاد حکومت قائم ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خودکش دھماکے ہو رہے ہیں, حملے ہو رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے لیے امن و امان اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہاں پر؟ جاوید صاحب تھینک یو ویری مچ. واقعی آپ کی بات صحیح ہے, ایک بہت بڑا چیلنج کیوں ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. طالبان نے ایک ڈیفرنٹ فیس دکھایا اس بار دنیا کو آفٹر 15 اگست یا 15 اگست سے پہلے جو مہینہ گزرا, جس میں انہوں نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی یا افغانستان میں واپس ریلیونٹ ہونے کی کوشش کی ایز اے پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پر. اس کی ایکسیپٹنس کس حد تک ہے, کس حد تک نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, جس کی وجہ سے آپ کو سیکیورٹی کے جو حالات ہیں ان کی جو ہم کہیں گے کہ مخدوش تو نہیں ہیں, لیکن کچھ واقعات جو پچھلے ایک ہفتے میں ہوئے ہیں, جس میں جلال آباد میں ہوئے واقعات اور پھر طالبان نے آپریشن شروع کیا ISIK کے اگینسٹ, اور پھر یہ جو خاص طور پر کل والا واقعہ ہوا ہے قندوز میں جو اہل تشیع کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے, جس میں 50 سے زائد افراد جو ہیں ان کی ہلاکت یا شہادت یا ان کے مرنے کی جو اطلاعات تھی. دیکھیں اینٹی طالبان ختم تو نہیں ہوئے نا افغانستان سے. اگر ہم اس چیز پہ غور کریں, اس اینٹی طالبان میں ISIS اور ISIK ایک بڑا فیکٹر ہے, بیکاز ان کے اگینسٹ طالبان نے بہت بڑے آپریشن کیے تھے. آپ کو یاد ہو آج سے تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے انہوں نے تورا بورا کے علاقے میں تقریباً 6 مہینے کا آپریشن کیا تھا, اور وہ صرف ISIK کے خلاف تھا. پھر جو گورنمنٹ ڈیپوز کی ہے انہوں نے, جس میں امراللہ صالح وغیرہ اور دوسری پارٹی وہ لوگ, پھر تاجک ان کے اگینسٹ ہیں وہ ہو گئے, اور پھر سب سے بڑا فیکٹر امریکہ سرکار جس کو شکست ہوئی ہے یہاں پر 20 سالہ. تو یہ سارے کے سارے, اور ایک اور بڑا نام بھی آئے گا اس میں, وہ ہے انڈین انٹرسٹ جو ہرٹ ہوئے. تو یہ سارے کے سارے اینٹی طالبان گروپ ہے. اب یہ گروپ کس حد تک اس کو کہتے ہیں کہ طالبان کو کامیاب ہونے دے گا یا ان کی کامیابی میں رکاوٹیں ڈالے گا یا پرابلم کریٹ کرے گا, جس کی وجہ سے سب سے بڑی چیز ان کی آئے گی سیکیورٹی. سیکیورٹی کیوں میں کہتا ہوں, اس لیے کہ وہاں پر جو ANSF افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز تھی وہ تو آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہو گئی ہے نا, اس کی جگہ طالبان نے لے لی ہے, اور طالبان ابھی تک آرگنائزڈ نہیں ہیں اسٹیٹ کے سیکیورٹی افیئرز کو چلانے کے لیے. تو یہ جو بہت بڑا چیلنج اس لیے آئے گا کہ وہ کیسے اس کو ہینڈل کریں گے, اس کو دیکھنا پڑے گا. آنے والے دن ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی مزید, اور شاید اس کی بریگیڈیئر صاحب وجوہات یہ بھی ہیں کہ ظاہر ہے افغانستان کو معاشی مشکلات کا بھی سامنا ہے, پھر وہاں پر ظاہر ہے کہ انسانی بنیادوں پر امداد کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے. ان کے بہت پیسے ہیں, یعنی تقریباً 9 ارب ڈالر جو کہ پابندیوں کی وجہ سے وہ پیسے بھی ان کے پھنسے ہوئے ہیں. جی ہاں, دیکھیں نا اقتصادی حالات یہ ہیں کہ وہاں کا بینکنگ سسٹم اس وقت آلموسٹ کولیپس چل رہا ہے. کیوں کولیپس چل رہا ہے؟ صرف آپ 25,000 ڈالر نکال سکتے ہیں. تو جو ایک کاروباری آدمی ہے جس نے ملینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشن کرنی ہوگی, وہ کیسے کرے گا؟ ایک تو یہ چیز ہے, بینک بند ہیں, کاروبار آلموسٹ کولیپس تو نہیں, چل رہا ہے کاروبار لوگوں کا جو ذاتی ہیں. القزئی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں کاروبار تو چل رہا ہے, لیکن یہ معاشی حالات ان کو
دھکیل رہے ہیں کس طرف؟ اکنامک کولیپس کی طرف. وہ اس طرح کے جو جابلیس لوگ ہیں جنہوں نے واپس آنا ہے، نیشنل سیکورٹی فورسز کے جو لوگ تھے وہ اگر یہ ان کو واپس لینا چاہتے ہیں، یا اپنے طالبان کاڈر کو یہ پیسے کہاں سے دیں گے، تنخواہیں کہاں سے دیں گے، اور وہ ریکوری وہ کہتے ہیں ریونیو کیسے کلیکٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے کچھ کاروبار ہے جو چل رہا ہے، بارڈر موومنٹ ہے جو پاکستان کے ساتھ بہت کاروبار بڑھ گیا ہے پہلے کی نسبت، لیکن اس کے باوجود اکنامک ان کی ڈپینڈنس تو ابھی تک لونز پر اور باہر کی ایڈ پر ہے، اور وہ ابھی رکی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی ہارڈشپ ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، اب اس میں یہ جو انسانی بنیادوں پر امداد کا معاملہ ہے، پاکستان پوری دنیا سے بھی اپیل کر رہا ہے اور پاکستان خود بھی کر رہا ہے، یہ سب کچھ پاکستان وہاں پر امداد بھیج رہا ہے. اب کن کن علاقوں کو فوکس کیا جا رہا ہے؟ آپ کا جو فورم ہے وہ خود بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے. جی بالکل جاوید صاحب، میں تھوڑا سا بتاتا چلوں. پاک افغان کوآپریشن فورم یہ تقریباً مہینہ ایک ہو گیا ہمیں اسٹیبلش ہوئے، اور اس کا مقصد بھی صرف ایک ہی تھا، وہ یہ تھا کہ افغان عوام جو اس وقت تکلیف میں سے گزر رہے ہیں، جو ہم نے حالات بیان کیے پہلے، اس کی وجہ سے ان کو کیسے ہم ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں، ان کی ہم کیسے داد رسی کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے جو کہتے ہیں لوگوں سے اپیل کی، اور انہوں نے بہت جنرسلی ہمیں سپورٹ کیا ہے. پاکستانی عوام ہمیشہ کی طرح بہت ریزیلینٹ ہے اس معاملے میں. ابھی تک ہم لوگوں نے 55 ٹرک لوڈ افغانستان بھجوایا، جو تقریباً بن رہا ہے 1000 ٹن. اس میں 4 C-130 بھی تھے، یہ بھی میں آپ کو بتا چلوں. اچھا، یہ جو 1000 ٹن سامان ہے یہ ہے کیا؟ اس میں آٹا، چینی، چاول، گھی اور تیل، دالیں اور کچھ دوائیاں ہیں. یہ ہم نے پچھلے 1 مہینے میں بھجوائی ہیں. آج کل بھی 13 ٹرک، بلکہ آج 13 ٹرک چمن سے کراس ہوئے ہیں. اچھا، ابھی یہ جو ہم گلوبلی بھی انگیج ہوئے ہیں. ہم نے UNHCR کے ساتھ بھی باتیں چل رہی ہیں، اور تھنک ٹینکس ہیں، چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن چل رہی ہے تاکہ ہم مل کے، ٹرکش نے کیا ہے کچھ سپورٹ کیا ہے، خاص طور پر ان کی جو ریڈ کرسنٹ والے ہیں انہوں نے. تو گلوبلی بھی ہم نے اپیل کی ہے، اس لیے کہ وہاں ضرورت ہے اس وقت ہیومینیٹیرین کی. ایک کرائسس ہے، لوگ بھوکے ہیں، ان کو شیلٹر کی ضرورت ہے. اور ابھی ونٹرز آ رہے ہیں، سب سے بڑا ہارش جو ہے ونٹر. ہمارے ہاں تو ابھی اس طرح شروع نہیں ہوا، لیکن کابل اور نارتھ میں تقریباً سردی شروع ہو گئی ہے. تو وہ بھی ہمیں ضرورت ہے، اس کے لیے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، جو ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں المیہ ہے افغان عوام کے ساتھ. ہمیشہ سے بدقسمتی ہے، 40 سالوں میں ان کے ساتھ ون آفٹر دی ادر اس قسم کے سانحے ہو رہے ہیں جس میں عوام پستی ہے. تو ہم نے عوام کی مدد کے لیے پاکستانی عوام سے اپیل کی، اور انہوں نے بہت جنرسلی ہمیں سپورٹ کیا. اور آپ کے چینل کے تھرو اور آپ کی باتوں کے تھرو بھی ہم یہی لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو بتائیں گے کہ ہمارا جو فورم ہے، پاک افغان کوآپریشن فورم، وہ اسی لیے اسٹیبلش ہوا ہے. اور ہم لوگوں کو جس طرح کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آ کے جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں، آپ کا لوگو لگے گا، آپ کا نام ہوگا. جتنے بھی چیریٹی آرگنائزیشن ہیں جو کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں نا، ہاں، تو ان سب کے لیے یہ ہم نے اچھا، کوشش یہ جو کی ابھی ہے. اس وقت بریگیڈیئر صاحب جو مذاکرات شروع ہیں امریکہ اور طالبان کے دوحہ کے اندر، یہ ایک پہلا باقاعدہ طور پر رابطہ ہے امریکہ کا طالبان حکومت کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ جو کنسرنز ہیں طالبان حکومت کے، خصوصاً ایک تو معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور پھر یہ ہیومینیٹیرین بنیاد پہ امداد کے حوالے سے، اس سے پہلے بھی امریکہ کچھ اقدامات کر چکا ہے، لیکن امریکہ ان کو سنجیدگی سے سنے گا اور معاملات مثبت سمت میں جائیں گے آپ کے خیال میں؟ امیجیٹلی تو میں تھوڑا سا مجھے کنسرن ہے، اس لیے کہ اگر امریکہ ان کو ایکسیپٹنس کا، سب سے بڑا ایکسیپٹنس کا ایشو ہے، لیکن پارشل ایکسیپٹنس کا بھی کانسیپٹ ہے جو کہ گلوبلی استعمال ہوتا ہے. اس لیے کہ ادروائز پھر وہ فائنینشیل سپورٹ، وہ ہیومینیٹیرین سپورٹ، اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں اور جو دوسرے ممالک ہیں، وہ پھر اس چیز کو کیسے، اس کو کہتے ہیں جسٹیفائی کیسے کریں گے. تو دیکھیں، امید کرتے ہیں کہ، لیکن امیجیٹلی میں کیوں نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ اگر وہ اس جگہ پر آ گئے جہاں پر انہوں نے کھل کے امداد کرنی شروع کر دی، تو وہ جو اپنی اس عوام کو اور اپنی اس گورنمنٹ کو انہوں نے ایک فیس دکھایا ہے کہ ہم تو ان کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے،
جب تک کہ یہ ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ لے کر نہیں آتے. اور آل انکلوسیو گورنمنٹ کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پہلے حکومتوں میں تھے, جس میں تاجک بھی, ازبیک بھی, ان کی لیڈرشپ کو آپ اپنی حکومت میں شامل کریں, جس کو طالبان ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو یہ ایک بڑا جس کو کہتے ہیں کیچ پوائنٹ ہے اس چیز کا, کہ کیا طالبان آل انکلوسیو پہ جائیں گے. اب آل انکلوسیو کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. امریکن اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل گروپس, اینٹی طالبان گروپس تھے, ان کو گورنمنٹ میں لایا جائے. طالبان آل انکلوسیو کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ گورنر بھی انہوں نے لگا دیے ہیں, نان پشتون, انہوں نے کچھ اپوائنٹمنٹ بھی نان پشتونوں کو دے دیے ہیں. تو وہ اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں امریکن, اور دوسری دنیا جو ہے اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہی ہے. تو درمیان میں کہاں پر یہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, یہ ایک ایریا ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کہ طالبان کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں. اور طالبان کی رسپانس سے جو لنکڈ ہے وہ ہے امریکن ایڈ, امریکن ایکسیپٹنس اور امریکن رسپانس. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یقینی طور پر امریکہ کو اپنے تحفظات ہیں طالبان کے حوالے سے, اور جو انکلوسیو یا وسیع البنیاد حکومت کی بات کی جاتی ہے تو وہ امریکہ کی تعریف کچھ اور ہے, طالبان کی تعریف شاید اس حوالے سے کچھ اور ہے. لیکن جہاں تک انسانی بنیادوں پر امداد کا تعلق ہے, اس میں پاکستان بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اب تک وہ پہلے بھی ہمیشہ سے یہ کرتا رہا ہے. جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تھا تو اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین پاکستان آئے تھے, اور پاکستانیوں نے اپنے افغان بہن بھائیوں, بزرگوں کو ویلکم کیا تھا. اور اب بھی بہرحال وہی صورتحال ہے کہ پاکستان بھرپور طریقے سے ایک تو پوری دنیا سے بھی اپیل کر رہا ہے کہ انسانی بنیادوں پر افغان عوام کی اپیل کی جائے, اور خود بھی پاکستان افغانستان امداد بھیج رہا ہے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پی ڈی ایم کے مردہ گھوڑے میں ایک بار پھر سانسیں بھرنے کی کوشش کی گئی ہے. میاں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں فوری طور پر شفاف انتخابات کروائے جائیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حالات ایسے ہی ہیں کہ نئے انتخابات کی ضرورت پڑی ہے. یہ مطالبے کی ضرورت انہیں کیوں آن پڑی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کئی عرصے سے نہ پی ڈی ایم نظر آ رہی ہے, نہ کہیں اپوزیشن نظر آ رہی ہے, بلکہ منقسم ہی نظر آ رہی ہے. لیکن اب یہ مطالبہ سامنے آیا ہے. اس مطالبے کے رد عمل میں وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے, اور وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا سورج طلوع کرنے والے لندن میں غروب ہو چکے ہیں. خود اپوزیشن اگر حکومت میں ہو تو یہ آئینی مدت پوری کرنے کا کہتے ہیں, اور جب عوام اقتدار عمران خان کو دے دیتے ہیں تو پھر ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا. فواد چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ میاں شہباز شریف پارٹی میں ناانصافیوں کا غصہ غیر جمہوری مطالبات کر کے نہ نکالیں. یہ ایک اہم معاملہ ہے. کیا اپوزیشن حکومت کے لیے چیلنج ہے؟ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیلنج نہیں ہے. لیکن انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی جناب پی جے میر. بہت شکریہ پی جے میر صاحب. یہ مطالبہ آپ نے دیکھا ہے, آپ کو اس میں کوئی جان نظر آتی ہے کہ یہ مطالبہ اچانک سے کیوں ہو گیا؟ دیکھیں, کبھی مردے گھوڑے کے اندر بھی کبھی جان ہوتی ہے. یہ پہلے ایک نا اتفاقی کا ایک ٹولہ تھا جس کا نام میں نے پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ رکھا تھا. وہ کیونکہ ان پارٹیز کے اندر آپس میں اتفاق نہیں ہے تو یہ ملک کو کیسے رن کریں گے؟ بھائی کم از کم اگر آپ یونائٹڈ ہو کے آتے اور ایک تکڑی فورس کے ساتھ آتے اور آپ میں اختلافات نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ کچھ کر سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے اس کو نہیں کیا, اور یہی چیز ہے کہ میں آپ کو کہوں گا کہ اس چیز کو ہم نے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کو مس یوز کر دیا. اب ایک میں یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوتے ہیں, دوسرے نہیں ہوتے ہیں.
اب آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جس کا ایک پولیٹیکل بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, انفارچونیٹلی یہ پولیٹیکل پارٹی ریجنلائز ہو گئی ہے, مارجنلائزڈ ہو گئی ہے, لیکن اٹ از ورکنگ ایز اے پولیٹیکل پارٹی. سو میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیڈ آف پی ایم ایل این گوئنگ اینڈ جوائننگ دیم, آپ اپنا ٹائم ویٹ کرو. آپ نے جیسے ابھی کہا جاوید کہ دیکھو جب الیکشنز آپ ہو جاتے ہیں تو اگر تو آپ نے ابھی ڈسرپشن کریٹ یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز کریٹ کی تو وہ کہتے ہیں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اور ساتھ ساتھ کیا انہوں نے بتایا ہے کہ الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ کل پیٹرول کی قیمت بھی ٹھیک ہو جائے گی, کل آپ کے جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی سارے ٹھیک ہو جائیں گے, اور یہ جو باقی جو ہمارے ایشوز ہیں یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. بتایا کسی نے؟ کوئی نہیں بتایا. یہ ایک بیسکلی آپ کہہ لو کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ ایک یوز کر رہی ہے میجر پولیٹیکل پارٹی لائک پی ایم ایل این کہ اس کو ادھر گھسیٹے اور جا کے ایک تصادم کریٹ کرائے اس آج کل کی جو سچویشن ہے. اچھا پی جے صاحب, ان کی سنجیدگی آپ کو کتنی دکھائی دیتی ہے کہ جب یہ شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں تو حکومت تو پہلے ہی ان کو انتخابی اصلاحات کا کہہ چکی ہے, یہ خود بھی دعویٰ کرتے رہے ہیں, لیکن ان انتخابی اصلاحات سے یہ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں اگر پی ایم ایل این اکیلی نکل آئے نا with its full force, یہ خود ہی کافی ہے. پی ایم ایل این کو کیا ضرورت ہے پی ڈی ایم کے جانے کی, ان کے ساتھ جانے کے؟ مجھے بتائیں, ان کے 2-2 ووٹ, 4-4 ووٹ, 5-5, 3-3 ممبرز, یہ کیا ان کی کوئی میجورٹی ہے کہ جو یہ کمانڈ کر سکتے ہیں لوگوں کے اندر؟ ہاں روڈ کے اوپر بالکل ان کی حمایت ہے, there is no question about it, but as far as representation in the assemblies or the senate or anywhere, وہ نہیں ہے. So basically I can't take them seriously in this matter. ہاں I'll take PMLN seriously, I'll take Pakistan People's Party seriously, but یہ جو پی ڈی ایم ہے, یہ جو آپ کہہ لو کہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا hunting with the hounds and sharing with the others, یہ اس طرح نہیں چلتا. ہمیں ان کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے, بلکہ ان کو بٹھا کے بتانا چاہیے کہ اگر آپ کو جمہوریت چاہیے, آپ لوگ ہی شور مچا رہے تھے نا لولی لنگڑی جمہوریت ایک ڈکٹیٹرشپ سے اچھی ہے, تو we'll let it continue. آپ کو کس چیز کی جلدی ہے مجھے بتائیں. یا تو میں پھر بھی ان سے اتفاق ایک جگہ اگر آپ آرگومنٹ سے کرتا ہوں, ہاں بھئی آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ اوور نائٹ آپ ایک تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں؟ اگر ہے تو پلیز ہمیں بتا دیں. لیکن جسٹ فار دا سیک آف اٹ اینڈ کریٹنگ ڈسرپشن, آپ ایک پاکستان کی جو ایک ڈیموکریٹک روایت شروع ہو گئی ہے, آپ اس میں وہ کہتے ہیں نا وہ سپینرز نہ ڈالیں پلیز. اس کا مطلب ہے کہ فواد چودھری صاحب درستی کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو پھر آئینی مدت پوری کرنے کا کہتے ہیں, اور جب عمران خان حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہے. جاوید بدقسمتی سے یہ سارے کہتے ہیں, ہر تمام پولیٹیکل پارٹی جو بھی آتی ہے, جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے کہانی ایک اور ہوتی ہے, جب گورنمنٹ میں آتے ہیں ایک کہانی کچھ اور ہوتی ہے. ہمیں چاہیے اس وقت ایک ڈیموکریٹک پروسیس. آپ کے پاس ایک زبردست قسم کا ایک آدمی آ گیا ہے جو کہ وزیر اعظم ہے اس وقت پاکستان کا. یہ ایک ایماندار آدمی ہے, نہ ٹینٹڈ ہے نہ پینٹڈ ہے. اس کو آپ کام کرنے دو, یہ سب کا بھلا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا بھلا, یہ پورے پاکستان کا بھلا چاہتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو بھی اور آگے آپ لے کے آؤ اور ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کو بھی امپروو کرو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. پی جے امیر صاحب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اب یقینی طور پر اس طرح سے چیلنج نہیں رہی. دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے ضلع ہنائی میں زلزلہ آیا, اس زلزلے کی امدادی کارروائیوں کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھنے کے لیے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری, جو احساس پروگرام کی چیئرپرسن ثانیہ نشتر اور ایم ڈی بیت المال ظہیر عباس کھوکر بلوچستان میں موجود ہیں, ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری. بہت شکریہ قاسم سوری صاحب. کیا صورتحال ہے؟ آپ کو بریف بھی کیا گیا, آپ خود گئے, صورتحال بھی دیکھی. صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کیا کام کر رہی ہے وہاں پہ؟ بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب مجھے لائن پہ لینے کا. آج صبح ہم گئے تھے ہنائی اور وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ پورا جائزہ لیا. علاقوں میں گئے, ٹوٹے ہوئے وہ مکانات, ہم نے گرے ہوئے مکانات دیکھے, زخمیوں سے. کل میں جیسی کوئٹہ پہنچا تھا ہاسپٹل گیا اور وہاں پہ جو متاثرین تھے ان سے بھی ملا, تو وہاں پہ پریزنٹیشن بھی ہمیں ملی ہے. اور وہاں پہ جو ہے وہ پاک فوج کے جوانوں نے, ایف سی کے جوانوں نے, اور وہاں پہ جو ہمارے ڈی سی تھے انہوں نے بہت ہمت کی اور لوگوں کو جو ہے جو زخمی تھے ان کو ہیلی میں کوئٹہ لائے, ہسپتالوں میں لائے, ان کا علاج بھی تھا.
اور ان کی مدد بھی کی. بیت المال کے جو ظہیر عباس کھوکھر صاحب تھے انہوں نے کیش بھی دیے. کوئٹہ میں جتنے بھی مریض تھے ان کو, اور اس کے بعد جو آج ہم گئے ہیں ہرنائی, وہاں پہ ہم نے پورا تفصیلی جائزہ لیا ہے. ثانیہ نشتر صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایت پہ میں بھی, ثانیہ نشتر صاحبہ اور بیت المال کے ایم ڈی ظہیر عباس کھوکھر صاحب تھے. تو آپ یقین کریں کہ پوری کوشش کر رہی ہے بلوچستان کی بھی انتظامیہ اور وفاق بھی مل کے. وہاں پہ جو ہے وہ احساس پروگرام کے جو ہمارے ٹرکس تھے جو کھانا فراہم کر رہے ہیں وہ انہوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے. لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ کریکس آ گئے ہیں گھروں میں, تو وہ ٹینٹ کی, تمبو کی, تو این ڈی ایم او کو بھی ہدایت کر دی گئی ہے اور ٹینٹ بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. امدادی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں, کام کر رہی ہیں وہاں پہ, اور باقاعدہ جو ہے وہ اسسمنٹ کمیٹی جو جائزہ لے رہی ہے کہ کتنے گھر متاثر ہوئے ہیں, ان کی لسٹنگ بھی شروع ہو گئی ہے. اور عنقریب ہی جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب متاثرین کے لیے وہاں پہ پیکج کا بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے وہاں پہ تجاویز دی ہیں انہیں. تو پوری حکومت, وفاقی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ صوبائی حکومت کو اور لوگوں کو جو ہے وہ اسسٹ کر سکے. لوگوں کو جو زخمی تھے ان کی پوری ہسپتالوں میں کیئر کی جا رہی ہے, اور جو وہاں پہ موجودہ جو انفراسٹرکچر کو, جو گھروں کو نقصان ہوا ہوا ہے, جن کے گھر گر گئے ہیں, دیواریں گر گئی ہیں, کہ وہ دوبارہ اپنی زندگی شروع کر سکیں. آگے سردی آ رہی ہے, اس پہ بھرپور معاونت کرے گی وفاقی حکومت بھی. جو بھی چیز کہہ رہی ہے صوبائی حکومت, تو ان کو پورے طریقے سے امداد کی فراہمی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پر جاری. بہت بہت شکریہ. قاسم خان سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ تمام جو نقصانات ہیں ان کا تخمینہ بھی لگا لیا گیا ہے, اور صوبائی حکومت بھی وہاں پر بھرپور امداد کر رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت کی امداد بھی حاصل ہے, اور جہاں جہاں جو نقصان ہوا ہے اس کا تمام اندازے مکمل کر لیے گئے ہیں. تمام جو ابتدائی طور پر جو بریفنگ ہے وہ ان کو دی گئی ہے, لیکن امدادی کارروائیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کا بھی اپنا بھرپور کردار ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وفاقی حکومت کی ضرورت ہوگی. اسی وجہ سے احساس پروگرام کی چیئرپرسن ثانیہ نشتر اور ایم ڈی بیت المال ظہیر عباس کھوکھر وہاں پر موجود ہیں قاسم خان سوری کے ساتھ, کیونکہ وہ فوری امداد کے احکامات دے رہے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سچ کے ساتھ سے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.